بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ انسان کا جیون کیا ہے اور اسلام دھرم انسانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے، سمجھ کر سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی پہلی سورہ سے، پہلی آیت سے، جس میں صاف صاف اسپشٹ روپ سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر طرح کی تعریف کائنات کے بنانے والے ایک اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا، ساری دنیاؤں کا پالنے والا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ انسان کی تعریف کیسے نہیں ہے؟ انسان گندے پانی قطرے سے پیدا ہوا، اپنے سامنے کتنے لوگوں کو مرتے مٹتے ہوئے دیکھتا ہے۔ کل پرسوں کو انسان مٹی میں ملنے والا ہے۔ جو انسان مٹی میں مل جائے وہ تعریف کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ جو چیز مر جائے، مٹ جائے، وہ تعریف کے لائق ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو۔ پوری کائنات فانی ہے، مرنے مٹنے والی۔ اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا۔ تو اللہ زندہ ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے۔ ساری کائنات کو، ہر چیز کو اس نے سنبھال رکھا ہے۔ تو جس کو موت نہ آتی ہو، جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہو، وہی تعریف کے لائق ہے، اور وہ ہے اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح سے اب ہم سمجھیں کہ انسان کو تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا انسان کے لیے بڑا نقصان دائق ہے۔ اتنا نقصان دائق ہے کہ انسان کو تباہ کر دینے والا ہے گھمنڈ۔ جس نے کیا گھمنڈ، اللہ کے سامنے اس کے مٹ گئے ونش ہیں۔ ہاں، اس لیے اچھا گھمنڈ کیا ہے یہ سمجھ لیں پہلے۔ سب سے بڑا گھمنڈ ہے اللہ کی سچائی کو جھٹلانے۔ سب سے بڑا گھمنڈ ہے اللہ کی سچائی کو اور اللہ کو جھٹلانا۔ اللہ کی سچائی کیا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اس کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، سر جھکانے کے لائق نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں، اس کے علاوہ کسی اور کے حکم پہ نہ چلیں۔ یہ موٹی موٹی بات ہے، 3-4 سمجھے؟ تو اب جو ان باتوں کو نہ مانے، اپنے سچے مالک کو جھٹلائے، جو اصل میں مالک ہے انسان کا وہ ایک ہے۔ اب اپنی منمانی چلائے انسان، 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرے، منمانی کرے، گھمنڈ دکھائے ہیں، تو پھر اس کے لیے جیون کا سمے پورا کر لے۔ پھر موت کے بعد تیرے لیے نرک کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر تو ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا۔ اس لیے ہم سمجھیں کہ اللہ تکبر گھمنڈ کیا ہے؟ اللہ کی سچائی کو جھٹلانے والا۔ اللہ کی سچائی کو جھٹلانے کا نام تکبر ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسرے لوگوں کو بیوقوف سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھنا، بہت بڑھیا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کے دل میں ذرہ برابر، ایک کण کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ہم سمجھیں کہ اس کائنات کی ایک بہت بڑی چیز ہے جو غفلت ہے۔ غفلت، بے ہوشی۔
बेहोशी का नशा, सच्चाई से बेहोशी। कैसी बेहोशी कि इंसान के सामने कितने लोग मर चुके और अपने आँखों के सामने मरते हुए देखता है, दूसरों का अंजाम देखता है, मगर अपनी मौत से बेहोश है, आँख रखकर सच्चाई से अंधा, दूसरे को देख रहा है, खुद सबक हासिल नहीं करता कि मेरा भी वक्त आने वाला है। अगर मौत की सच्चाई का होश आ जाए तो फिर इंसान धरती पर जुल्म कभी ना करे, याद रखना। अगर मौत का उसे होश आ जाए तो धरती पे इंसान किसी का हक ना मारे, किसी कमजोर का दिल ना दुखाए, किसी का कत्ल ना करे, किसी का फसाद ना करे। जो आज धरती पर कत्ल गारत फैला रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, असल में वो दुनिया के नशे में, गफलत में लीन हैं, सच्चाई से अंधे हैं वो लोग। वो नहीं जानते कि हमारा भी वक्त मौत का आने वाला है। इस दुनिया से हम चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, और हमसे पहले बहुत जालिम जुर्म कर करके मर गए हैं। हाँ, वो भी जहन्नुम कमा के मर गए। तो लिहाजा ये तो अल्लाह की कुदरत है, जो अल्लाह के सामने बनेगा मोहताज, उसी को वो होश में लाएगा। फिर वो समझेगा क्या जो लोग धरती पर जुल्म कर रहे हैं, इनसे पहले भी लोग जुल्म करके मर गए और जहन्नुम का ईंधन जाके बन गए, नरक का ईंधन जाके बन गए, और ये भी ऐसी बन जाएंगे, ये होश में नहीं आ रहे। चुनाचे अपने घमंड में है तो अल्लाह ने अंधे कर रखा उन्हें। अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। वो ढील दे देता है, छूट दे देता है, मालिक है वो। मौत के बाद फिर बड़ी सख्त पकड़ है उसकी, हमेशा हमेशा के लिए नाकाम और तबाह और बर्बाद। और याद रखना, शैतान इंसानियत का, इंसानों का खुला दुश्मन है। वो मन में बुरे ख्याल डालता है। शैतान के बुरे ख्यालों से कभी भी अपने आप को सुरक्षित मत समझना, ये धोखा है। शैतान के बुरे ख्यालों से कभी भी अपने आप को महफूज, सुरक्षित मत समझना। हाँ, और याद रखना कि जो भी अमल करो, दीन का अमल, अल्लाह के संबंध में, परमेश्वर के संबंध में, उसे दिल से करना। याद रखना, अल्लाह के अमल में, नेक अमल में कभी धोखाधड़ी मत करना। जो शख्स दिल से करता है नेक अमल, अच्छे कर्म, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह बेशक उसे जरूर अपनी राह दिखाएगा, उसका दुनिया का धोखा हटाएगा, सच्चाई उसको दिखाएगा। अब लोग कहते हैं भी अल्लाह के वली की पहचान क्या है, तो याद रखें, वली के मायने हैं अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के दीन का वारिस। अल्लाह के वली की पहचान क्या है, और कि जो अल्लाह की मोहब्बत जिनके रुएं रुएं में छा गई, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के जरिए से। समझ में आ गई बात? अल्लाह की मोहब्बत जिनके रुएं रुएं में छा गई, और वो बुराई को मिटाने के लिए हर प्रकार की ताकत लगाते हैं, समझे, अच्छाई को जिंदा करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। ये पहचान है, और अल्लाह के दीन को फैलाता है। मगर आज हम देख लें, आज ज़्यादातर हम मुसलमानों ने अल्लाह की नेमतें खाई और अल्लाह के साथ नाशुक्री करी, अल्लाह के दीन को गैरों तक नहीं पहुंचाया है। हाँ, और गलती को गलती भी नहीं जाना, इसलिए हम पर ये आज चारों तरफ से हम जलील हो रहे हैं। तो हम लोगों ने अल्लाह के साथ फ्रॉडबाजी करी है, तो भाई अल्लाह से कौन बच सकता है। इसलिए याद रखें, जो भी अमल करें अल्लाह के संबंध में वो दिल से करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। बड़ी शर्म की बात है कि एक गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि इससे अच्छी किताब दुनिया में कोई नहीं है, इससे अच्छी किताब दुनिया में कोई नहीं है। और जब मुसलमानों को देखता हूँ तो देखता हूँ कि इससे जलील कौम दुनिया में नहीं है, इससे जलील कौम दुनिया में नहीं, जिसके पास आसमानी किताब सुरक्षित हो और सच्ची किताब हो, हैं। हाँ,
تو یہ گواہی ہم دے رہے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ہیں محمد کے امتی جو اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو ہی بنا سمجھے پڑھتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں بنا سمجھے ہیں۔ ہاں، یہ زیادہ تر اپنی خواہشوں میں غلام ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ کیا حال ہے ہمارا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، اس قدر دنیا میں بھٹک چکے ہیں۔ شیطان کے جھولے میں ایسا جھولا ہے مسلمان کہ اسے ہوش ہی نہیں ہے اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، سمجھے؟ اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ چکا ہے پورا۔ اس لیے بھائی ہم محنت کریں اور غور و فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آج بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اے مسلمانوں، کہاں ہے وہ دین جس کو تم دنیا میں دکھا سکو کہ اے دنیا کے انسانوں آؤ، یہ ہے ایشور اللہ کا سچا راستہ، یہ ہے جیون جینے کا طریقہ، یہ ہے دین، دیکھو ہمارے اندر اور آؤ اسلام کے اندر۔ کہاں ہے؟ دھرتی کا ایک ٹکڑا بھی ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی حکومت غالب ہو۔ سب انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے ہر جگہ ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے تکلیفیں جھیل کر، قربانی جھیل کر اس دین کو ہم تک پہنچایا، آج ہم نے ان کی قربانی کا اور اللہ کے دین کا مذاق بنایا، اس لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اس لیے چاروں طرف سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم پہ ایسا حالات کیوں ہیں؟ ہم نے اللہ کا دین کا مذاق بنایا، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن پر ہم نے ظلم کیا، اس کا حق ادا نہ کیا ہیں۔ ہاں، ذرا سوچو، جب صحابہ اکرام نے دین پھیلایا اس زمانے میں کون سے کمپیوٹر تھے؟ خون کی ندیاں بہا کر اسلام پھیلا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے آج یہ قوم، آج کتنا مسلمان ہیں، سب اپنی خواہشوں میں گم ہو گئے، کوئی فکر نہیں لیتا کہ میں اللہ کے دین کو پھیلاؤں ہیں۔ یہ مجھ پہ فرض ہے کہ میں غیر مسلمانوں تک اسلام کا پیغام پہنچاؤں۔ اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، ذرا سوچ کے بتاؤ، اگر کوئی انسان آپ کے سامنے آتما ہتیا کر رہا ہے، آگ میں کود رہا ہے یا آگ میں جلنا چاہ رہا ہے، یا چھت پہ سے اوپر سے کود رہا ہے، بلڈنگ پہ سے کود رہا ہے تمہارے سامنے، تو کیا تم اس کو ایسی گرنے دو گے؟ اسے پکڑو گے، اسے بچاؤ گے، اس کی خوشامد کرو گے، ہے کہ نہیں؟ تو آج ہم مسلمان جانتے ہیں کہ ساری پرتھوی پر، ساری دھرتی پر سچائی سنسار کے سچے مالک کی ہمارے پاس ہے، قرآن مجید۔ آج جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل کے نہ مرا، وہ جہنم کی آگ میں کود رہا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے۔ تو کیا ہم پہ فرض نہیں ہے کہ ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں اور خود بھی اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں ہیں؟ ہاں، آج ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ماننے میں لگ گئے بس۔ اصل میں تو خواہش ہماری مین ہے، دین تو پیچھے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو مانج رہے ہیں، سمجھے؟ ارے بھائی اپنے آپ کو بھی مانج، اس کا دین کا حق ادا کرو ہیں۔ یہ قرآن سب کے لیے آیا ہے، اس کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، مگر اس کو مسلمان کام نہیں سمجھتا۔ نہ سمجھے گا تو اللہ کی طرف سے پٹائی لگے گی، پھر اور لگ رہی ہے، پٹائی لگ رہی ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا بہت دردناک ہے۔ آخرت میں دردناک عذاب ہے اس کا، اگر ہم نے حق ادا نہ کیا تو۔ دیکھو، جو انسان، جو قوم اللہ کو بھول کر کے دنیا کی حرص و حوث کے پیچھے بھاگتی ہے، آخرت اور اللہ کو بھول کر کے، وہ قوم ظلم جاستی میں پھنس جاتی ہے، سمجھے؟ پھر چھوٹے چوروں پر بڑے ڈکیت مسلط ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
آج مسلمان نے دنیا کمانے میں ہائی نمبر لیے، دنیا کمانے میں ہائی نمبر لیے۔ آج مسلمان نے دنیا کمانے میں ہائی نمبر لیے، اس لیے ہر مسلمان ہر معاشرے میں، ہر بستی میں جرم جاستی، چغل خوری بھری پڑی ہے، برائی بھری پڑی ہے، اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں 0 نمبر لیے، 0 نمبر۔ دنیاوی معاملات میں تو عقل اور زبان بہت تیز چلتی ہے، اور اللہ کے دین میں اللہ کی تعریف کرنے میں انسان مسلمان جو ہے پاگل بن جاتا ہے، یا سنتا ہی نہیں ہے، بحث کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے یہ بہت ہلکا عذاب کا کوڑا برس رہا ہے۔ ہاں یاد رکھیں، جتنا ٹیڑھا چلے گا انسان اتنا ہی اس کی پٹائی ہوگی۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ اپنے رب کے حکم پہ آ جا، اللہ کی طرف دھیان لگا، محتاج بن کر اس کو سمجھ۔ ایک تو اس امت میں شرک بہت پھیل چکا ہے بھائی، لوگوں نے جو ہے دعوت تو یہ تھی کہ ایک اللہ کی پہچان کراتے دنیا والوں کو، وہ کر کیا رہے ہیں؟ اپنے فرقے کی پہچان کرا رہے ہیں، اپنے فرقے کی پہچان، اپنے پیر کی پہچان، اپنے فلانے کی پہچان، اپنے مولوی کی پہچان، اپنے مسلک کی پہچان، کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ ارے بھائی یہ کہو کہ ہم اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو طریقے اللہ والوں نے اپنائے، جو اچھے تھے، جو قرآن حدیث سے میچ کرتے ہیں، اس کو مانو۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی، ہاں، اور سب کے سب تو اس لیے ہم اللہ کا تعارف کرائیں۔ آج کسی پر ہر مسلمان پر فرض ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ اسلام دھرم کا علم حاصل کرے اور اسے غیروں تک پہنچائے۔ جس کو نہیں پتا وہاں تک اسلام کا پیغام پہنچائے، تب ہمارے حالات انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ لیکن اب کیا کریں کہ اب ہمیں غیروں کو دعوت دینے کے لیے غیروں کے یقین بھی جاننے پڑیں گے، ان کے دھرم کا بھی گیان حاصل کرنا پڑے گا، تب ہم دعوت دے سکیں گے۔ مگر بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کو اپنے دھرم کا علم تو ہے نہیں، غیروں کے دھرم کا علم کہاں سے حاصل کرے گا؟ دنیاوی خواہشوں میں بھٹک گیا مسلمان۔ اس لیے بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی ہمارے بھائی ان باتوں کو سن رہے ہیں، مسلمان بھائی ہو یا غیر مسلمان بھائی ہو، میں سب سے کہتا ہوں کہ اپنے مالک کی سچی کھوج کریں۔ دیکھو اس نے جیون دیا ہے، اس کو برباد نہ کریں۔ جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس مقصد کی کھوج کریں۔ سب کا مالک ایک ہے، سچائی کی کھوج کریں۔ بڑی عجیب بات ہے، اس دنیا میں انسانی کھوپڑی میں بڑی عجیب غفلت ہے، بڑی عجیب غفلت ہے۔ لوگ دنیا میں بیٹھے رہتے ہیں، اگلے پل میں مر جائیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہو، کبھی دنیا چھوڑنی نہ ہو، جیسے دنیا کبھی چھوڑنی نہ ہو، اور اللہ کی کھوج نہیں کرتے، جیون کا مقصد جاننے کی محنت نہیں کرتے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا سسٹم امتحان کے لیے بنایا ہے، اور ایسا عجیب بنایا ہے، اللہ نے انسان کو مٹی میں ملا کر ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جو اللہ کا ناشکرا ہے، جو اپنے اہنکار میں گھومتا ہے، جو سچائی سے اندھا ہے، اسے نہ کچھ دکھتا ہے، نہ اسے کوئی ہوش آتا ہے۔ دائیں بائیں سے لوگ مرتے رہتے ہیں، اسے کوئی ہوش نہیں آتا اپنی موت کا، اسے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، وہ کھل کر برے کرم کرتا ہے۔ اللہ کھل کر اس کے کرموں کو پرکھتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اور جو اللہ کا احسان ماننے والے ہیں وہ سب سچائی کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی سچی راہ دکھائے گا، ہدایت عطا فرمائے گا، وہی اس کائنات کے سچائی کو سمجھے گا۔ اس دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب سسٹم بنایا ہے بھائی۔ اس کائنات کی باریکی سے ہر چیز کا گیان صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس دنیا کا بڑا عجیب سسٹم اللہ نے بنایا ہے، ساری بادشاہت اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں اللہ نے جس کو ہدایت دے دی، اپنی سچی راہ دکھا دی، وہ پھر اللہ کو اور اس کائنات کے سسٹم کو صرف وہی سمجھ پاتا ہے۔
اور بغیر ہدایت والے سب اندھے رہتے ہیں، وہ نہیں سمجھ پاتے۔ جس کو اللہ اپنی سچی راہ دکھاتا ہے وہ ساری چیز سمجھتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، کائنات کی سچائی جان لیتا ہے۔ تو یاد رکھنا، ہر چیز ہر سمے اللہ کی نظروں میں ہے، اور اللہ کے سامنے پوری کائنات ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی نماز غفلت کی ہیں، آج ہماری نمازیں غفلت کی ہیں۔ اللہ نے یہ ثابت کر دیا مسجدیں بند کرا کر کے کہ تمہاری نمازیں غفلت کی ہیں۔ تو بھئی ہمیں کم سے کم غور کرنا چاہیے کہ واقعی میں جو ہے ہم کیا صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہم ایمان والے ہوتے تو ہم ہی غالب ہوتے۔ کم سے کم ہم دیکھیں کہ ہم شیطان نے ہمیں کہاں گمراہ کر دیا ہے، کہاں بھٹکا دیا ہے اور سچے دین سے ہٹا دیا ہے۔ اللہ کی کتاب سے جڑیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس میں اللہ کے حکم کیا ہیں ان کو پہچانیں۔ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے دھرتی پر امن قائم کرو، شانتی قائم کرو، اللہ کی حکومت غالب کرو، شیطان کی حکومت کو مٹاؤ۔ یہ ہماری محنت ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرو۔ میں جب لوگوں میں دعوت دے رہا تھا تو ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ بھائی آج کے زمانے میں انسان کو جو دکھ رہا ہے، ماں باپ دکھ رہے ہیں، ماں باپ کی بات تو نہیں مانتا۔ میں نے دعوت دی بھی اللہ کے حکم پر چلو، اللہ کی بات مانو، امن شانتی قائم کرو، امن حاصل کرو اللہ کے حکم پر چل کر۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سونپ دو، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ ہیں۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ اللہ سے محبت کرو، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو ماں باپ دکھ رہے ہیں ان کی تو بات مانتا نہیں ہے انسان، جو اللہ دکھ نہیں رہا اس کی بات کیسے مانے گا، اس سے محبت کیسے کرے گا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی وہ تیرا بنانے والا ہے، جس نے بنایا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ تیرا بنانے والا ہے، اس نے اپنی اچھائی سے تمہارے اندر محبت رکھی ہے۔ تو سچائی اور اچھائی پر چل کر اس کی کھوج میں تکلیف اٹھا تو وہ تجھے اپنے حکم پر چلائے گا اور اپنی محبت عطا کرے گا، دنیا کی محبت نکال دے گا، ایمان عطا کر دے گا اور جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور دنیا کا دھوکہ ہٹا دے گا۔ یہ زندگی دھوکہ ہے، اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جیسے انسان رات کو خواب دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں خواب میں یا فقیر ہوں، اور جب آنکھ کھلی تو کچھ نہیں ہے، جب آنکھ کھلی تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے انسان کو جب ہوش آتا ہے کہ یار میں تو بادشاہ تھا لیکن وہ تو خواب میں تھا، کچھ نہیں تھا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے اصل زندگی موت کے بعد آ رہی ہے، جہاں اس زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ایک خواب ہے۔ یہاں اللہ نے تھوڑا سا ہمیں ہوش دے دیا ہے، اچھائی برائی میں ڈال کر ہمارا امتحان لیا ہے، موت تک ہمیں چھوٹ دے دی ہے۔ یہاں انسان اللہ کو بھول کر خواب دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس وہ بھی ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، مال ہو، دولت ہو، دنیا کی حرص و بس میں لگا پڑا ہے۔ جس دن موت آئی تو خواب کی طرح سب ختم ہو جائے گا، جو کچھ دنیا میں اکٹھا کیا ہے نا سب زیرو ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر انسان پچھتائے گا کہ میں اپنے مالک کو ناراض کر کے مر گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اللہ نے اس کائنات میں ہر چیز بڑے حساب سے بنائی ہے۔ اللہ نے اچھائی برائی پر سب کی رچنا ایک سی بنائی ہے۔ ہر انسان کے اندر اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنی اچھائی سے محبت رکھی ہے، اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، جہنم کے خوف رکھے ہیں، جنت کے شوق رکھے ہیں۔ اللہ نے اپنی رچنا ہر انسان کے اندر بنائی ہے۔ اب یاد رکھیں، اب جو انسان بے ایمان ہے وہی آخرت کا انکار کرے گا، گناہ کرے گا۔ اچھا انسان آخرت پر یقین کر کے گناہ سے بچے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ اب اسی بیس پر انسان کا جنت میں اور جنتی اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جنت والے اور جہنم والے دنیا میں چھانٹے جا رہے ہیں، اسی بیس پر فیصلہ ہوگا۔ آج جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، بے ایمان ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،
اسی لیے وہ گناہ کر رہے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بس یہی جیون ہے دنیا کا، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر ظلم کرتا ہے اسے اللہ کی ہدایت نہیں ملتی، اسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی سچی راہ نہیں دکھاتا، اسے اللہ کی ہدایت نہیں ملتی، تو سچائی سمجھ میں اسے آئے گی ہی نہیں۔ جب تک ہدایت نہیں ملے گی سچائی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں، اللہ ہدایت دے گا تو سچائی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نام سے اللہ کی بھی کیا قدرت ہے کہ دنیا بنا کر ایک ہدایت کا بھی سسٹم چلا رہا ہے۔ حکمت والے جیسے دنیا بنائی ہے، یقیناً جو بندہ اس کی کھوج کرتا ہے اسی کو ہدایت دے دیتا ہے، اسی کو اپنی سچی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور گیا میں ہستی کا اتارا اس دھرتی پر ایسے بے ایمان لوگ ہیں کہ جو خود بھی اللہ کے سچے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کا رجحان اسلام کی طرف لگ رہا ہے، اس کا دھیان قرآن کی طرف لگ رہا ہے، تو اس کے لیے طرح طرح کی پریشانی پیش کرتے ہیں، اس کا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے لوگ دردناک سزا کے حقدار ہیں، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، جو اللہ کی سچائی سے لوگوں کو روکیں۔ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ جب انسان ایمان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان من میں غلط خیال ڈالتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں نقد، دنیا کے فائدے نقد، دنیا کے مزے نقد، اور موت کے بعد کی زندگی ادھار ہیں۔ اب دنیا کے مزے چھوڑ دوں تو پتہ نہیں آخرت ہے بھی یا نہیں، موت کے بعد کی زندگی ہے بھی یا نہیں، اگر ہوگی بھی تو اللہ بڑا مہربان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ شیطان نے اللہ کی رحمت سے لوگوں کو بڑا دھوکہ دیا ہے بھائی، بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا، اس طرح سے بھی شیطان نے جہنم کی طرف لوگوں کو جھونکا ہے۔ اللہ کی طرف سے غفلت میں پڑے رہے، گناہ میں ڈوبے رہے، ارے اللہ بڑا مہربان ہے، شیطان نے ڈبو دیا گناہوں میں اس بہانے سے۔ اس لیے یاد رکھیں، جو بھی برائی کمائے گا قرآن کا فیصلہ ہے اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کرم کریں گے وہ جنت میں جانے والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج تو انسان دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کہلا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ نے پل صراط اس لیے تو بنایا ہے، جب پل صراط پر گپ اندھیرا ہوگا مومن کا نور، مومن کو جو ہے نور ملے گا، جو سچا مومن ہوگا واقعی میں۔ منافق کہیں گے کیا ہم تمہارے پاس دنیا میں نہیں رہتے تھے، رک جاؤ اپنی روشنی میں ہمیں بھی لے چلو، تو مومن کہیں گے کہ تم اولاد کے فتنے میں پڑے رہے تھے دنیا کے اندر، حرص و ہوس، مال کی حرص و ہوس، اولاد کے لیے کمانا، چاہے حرام روزی کمائیں، اللہ سے غافل تھے، تم اولاد کے فتنے میں پڑے رہے۔ یہ نور تو ہم دنیا سے کما کر لائے ہیں، یہ تمہیں نہیں ملے گا یہاں۔ تو پل صراط پر گپ اندھیرا ہوگا، مومن کو روشنی کا نور ملے گا جس کے ذریعے سے وہ پل صراط کو پار کرے گا، تو وہاں لوگ چھٹ جائیں گے کون سچا ایمان والا تھا اور کون بے ایمان تھا۔ اور یاد رکھنا، جو انسان اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے، اس لیے اللہ کے دین کو پھیلاتے رہو، باطل کی برائی کے خلاف جہاد کرتے رہو، جد و جہد کرتے رہو، جیسے بھی حالت میں ہو۔ اس برائی کے ماحول میں جو لوگ ہوش میں ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو ڈرا رہے ہو، یہ ہوش میں نہیں آئے گی، اس پر تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ قرآن میں ہے، ایک قوم نے کہا کیوں ان کو سمجھا رہے ہو، کچھ حاصل نہیں ہوگا، اب ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں گے کہ اے اللہ، ہم تیرے دین سے چمٹے رہے، تیرے دین کے ساتھ ہم نے اپنی عقل کی بہترین صلاحیتیں، قوتیں خرچ کی برائی سے قوم کو ہوش میں لانے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، تو کم سے کم ہم اللہ کے دربار میں اپنی یہ بات تو پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم محنت کرتے رہے۔ رسولوں نے کہا
हमारा रब तो सबसे बड़ी बात है कि हम दुनिया के इंसानों को अल्लाह की पहचान कराएं, शिर्क से बचाएं। और हम पर आज हम देख रहे हैं कि भाई लोग संदेश पहुंचा देने शिर्क में मुलव्विस हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और वसीले के बारे में भी लोग सवाल करते हैं। तुम्हें तो याद रखें, जो अहले इल्म फरमाया करते हैं अगर तुम बात कुरान हदीस की रोशनी में हम तुमको पथराव करके 3 वसीले और हमसे से हम बड़ी दर्दनाक दुआ मांग सकते हैं। रसूलों ने जवाब दिया 3 वसीले कुरान हदीस से जायज़ हैं। नंबर 1, लगा हुआ है, अल्लाह के नामों का वसीला, इसलिए करते हो अल्लाह के अच्छे नामों के ज़रिए से अल्लाह से मांगो। कि तुम हद से गुजरे अल्लाह के अच्छे नामों के ज़रिए से पुकार करके अल्लाह से मांगो। सिरे से एक नंबर 2, अपने नेक आमाल का वसीला, ऐ मेरी कौम के जो अपने नेक अमाल हैं रसूलों का अनुसरण उससे हम अल्लाह से मांग सकते हैं। अनुसरण करो और किसी नेक आदमी जो जिंदा हो, मुर्दा ना हो कब्र में, और ठीक जो जिंदा हो उससे हम दुआ करवा सकते हैं। याद रखें, कुरान में बहुत सारी दुआएं हैं इस नाम से, अल्लाहुम्मा रब्बाना, ए रब मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। बाकी इसके अलावा न वसीला अल्लाह ने फरमाया है, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। याद रखें, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी, जरिया बनाना पड़ेगा, तब आप चढ़ पाओगे। अल्लाह से आप डायरेक्ट कैसे मांग सकते हो? अरे तो भाई अल्लाह से तुम दुनिया को मिला रहे हो हैं। छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है। अरे भाई मकान तो 15 फुट ऊंचा है, 20 फुट ऊंचा है हैं। अल्लाह तेरी शारक से ज़्यादा करीब है हैं। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। शारक कहाँ होती है? गर्दन में। मैं जो समझता हूँ मैं क्या हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरा पैदा करने वाला मेरे बारे में जानता है कि मैं क्या हूँ हैं। तो अल्लाह मेरी शारक से ज़्यादा करीब है, तो अपनी शारक से तू सीढ़ी लगाएगा हैं? अपनी शारक पर सीढ़ी लगाओगे? इसलिए भाई दुनिया से अल्लाह को ना मिलाएं। अल्लाह हर चीज़ को देखता है, जानता है, हर जगह हाजिर और नाजिर है हैं, हर चीज़ को देखने वाला, हर समय हर चीज़ को देखने वाला, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हमारे मन के ख्याल को भी जानता है, हमारे दिल के हाल को भी जानता है, हम क्या सोच रहे हैं उसको भी जानता है। इसलिए शिर्क से पाक होने की मेहनत करें भाई। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बादशाह से मिलना है तो पहले वजीर से मिलना पड़ेगा, बीच में जरिया लगाना पड़ेगा, तब जाके बादशाह से मिलेंगे। चलो ठीक है, बादशाह से मिलने के लिए बीच में हमने कई लोग लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि बादशाह को हमारे दुख का पता नहीं है, बादशाह को हमारी तकलीफ़ का पता नहीं है, इसलिए हमने बादशाह से मिलने के लिए बीच में कई लोग लगाए। मगर ईमानदारी से बताओ, बादशाह को तो हमारा हाल पता नहीं है, दुख हमारे पता नहीं है, लेकिन अल्लाह को तो पता है हैं। अल्लाह ताला हमारी शारक से ज़्यादा करीब है, हर जगह हाजिर और नाजिर है और देखने वाला है। तो इस बात पर गौर करें कि अल्लाह को तो हमारे हाल का पता है। या तो इस बात का इनकार करो कि अल्लाह को हमारे हाल का पता नहीं है, या फिर जरिया लगाना छोड़ो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। शिर्क में मत बढ़ो। जितना कौम शिर्क में जाएगी उतना ही अल्लाह का अजाब आएगा, याद रखें। इसलिए शिर्क से बाहर निकलें भाई और गौर व फिक्र करें। अब देखिए, सोचने की बात है, किसी बादशाह से आपकी अचानक मुलाकात हो जाए आपकी हैं। अब आपको मौका मिल रहा है कि आप बादशाह से आपकी अचानक मुलाकात हो गई, तो आप क्या करेंगे? उससे मांगेंगे या उससे ये कहेंगे अरे मैं बेवकूफ़ों की तरह आपसे यहाँ नहीं मांगूंगा, मैं पहले जो है वसीला लगाऊंगा, पहले मैं जो है, आप अपने घर जाइए बादशाह साहब, मैं आपके पहले वजीर से मिलूँगा, फिर आप तक पहुँचूँगा, तब अपने दुख आपको बयान करूँगा हैं। तो कितनी बेवकूफ़पने की बात है। बल्कि अक्लमंद इंसान क्या करेगा? उसे तो मौका मिल गया ना भाई कि बादशाह मेरे सामने है, तो जो मुझे मांगना है अभी मांग लूँ, है कि नहीं? तो बादशाह कहेगा भाई जो मांगना है मांग अभी हैं। तो इसी तरह से अल्लाह ताला अपनी हर मखलूक को जानता है और हर मखलूक के, हर इंसान के शारक से ज़्यादा करीब है। वो सबकी पुकार सुनता है, वही दुआओं को कबूल करने वाला है। तो याद रखें, इसी तरह अल्लाह हर जगह सिफात में हाजिर और नाजिर है। वो अपने बंदे की हर पुकार, हर वक्त पुकार सुनता है, अपनी हर मखलूक का हाल जानता है।
تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، شرک نہ کرو۔ अंदर से स्रोत छोड़ निकाले ताकि اور بھائی اسلام دھرم کا علم گیان لگاتار حاصل کرتے رہو، का पैदा किया हुआ नहीं اور ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی ایمان حاصل ہو، کیونکہ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ पैदा किए اور بھائی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔